السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری عمر میں کیا رونقیں، آخری عمر میں کیا رونقیں، اب تو طیبہ دیکھو، اب تو بس یہی دھن ہے، جانیا دے پھوکی دیوار و درو بھام حرم، جانیا دے پھول کی دیوار و درو بھام حرم، اپنی معصوم نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس یہی دھن ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، تیری جالیوں کے نیچے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہی دھن ہے۔ مدینہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ہمارے نبی نے ہجرت فرمائی، جب ظالموں نے ہمارے نبی کو ستایا تو ہمارے نبی نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں ہم حج کرنے جاتے، جہاں ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اس بیان کو سنیں تو اس بات پر جو میں بتاؤں اس پر عمل بھی کریں۔ میرا مطلب ہے اگر میں آپ کو جو بتاؤں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، بس اس پر عمل کیجیے جو میں بتاؤں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کرونا وائرس آ گیا، واپس سے لاک ڈاؤن لگ گیا ہے کیا؟ رمضان گیا تو کیا لاک ڈاؤن لگ گیا ہے کیا؟ نہیں، آپ لوگ مجھے بتائیں، رمضان جو گیا تو کیا لاک ڈاؤن لگ گیا ہے کیا؟ آج ہمارا کوئی بھائی مسجد میں نہیں، خاص کر نوجوان مسجد میں نہیں، کیا رمضان المبارک جب ہم سے جدا ہوا تو ہماری مسجد ویران ہو گئی، وضو خانہ پوچھتے ہیں کہ اے خدا، رمضان جدا ہوا ہے کہ مسلمان ختم ہو گیا ہے؟ سوچو، اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ہر چیز کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بنائی کہ اگر تم اس چیز کا اندازہ کرو تو تم کو خود نہیں پتہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ
कीड़े मकोड़ों को जिंदा रख रहा है। बोलो, जो पत्थर अगर कीड़े मकोड़ों के ऊपर मार दिया जाए वो मर जाते हैं, अगर उनके ऊपर पैर ही रख दिया जाए तो वो मर जाते हैं। वो कीड़े मकोड़े पत्थर के अंदर जिंदा है, पत्थर के अंदर। तो अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें बनाई, इतनी सारी चीज़ें बनाई, तो अल्लाह ताला ने हमें भी बनाया है, हमें बनाया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया, हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, हम अल्लाह ही के बंदे हैं। आज हमारे बहुत से भाई कब्रों को सजदा करते नजर आ रहे हैं, और जहाँ तक कि आप कब्रों को सजदा नहीं कर सकते, आपके मज़हब इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई है। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र को सजदा ना करना। सजदा करना तो सिर्फ अल्लाह को सजदा करना, और अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो सबसे पहले बीवी अपने शौहर को सजदा करती। अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो सबसे पहले बीवी अपने शौहर को सजदा करती। आज हम अपना सर किसके सामने झुकाते? अल्लाह के सामने झुकाते। हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है, तो हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। लेकिन आज हमारे बहुत से भाई अल्लाह की इबादत तो क्या अल्लाह के खौफ से नहीं डर रहे। सोचो, बहुत से भाई अल्लाह के खौफ से नहीं डर रहे। आज हमारे बहुत से नौजवान अजान होती है, बाइक पर, अड्डे पर, चबूतरे पर बैठे रहते हैं। आज हमारे बहुत से नौजवान गाली गलौज करते नजर आते हैं, जुआ खेलते नजर आते, शराब पीते नजर आते। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में? हमारे नबी ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरी उम्मत के सर के आधे हिस्से पर बाल होंगे, जैसे खंजीर के सर पर आधे हिस्से पर बाल होते ना, वैसे होंगे। और आज वो हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। आज फटे कपड़े को फैशन समझा जा रहा है। ये इलाका यतीम, ये इलाका गरीब, पीछे का इलाका ज़कात का मुत्तहिद बनाकर अपने बाल को खंजीर की तरह खड़ा कर रहे हो, ये जायज नहीं है, सरासर हराम है। और ये फटे फटे कपड़े पहनना, स्टाइल वाले कपड़े पहनना क्या है? क्या कब्र में ये कपड़ों के साथ जाओगे? क्या कब्र में ये कपड़े तुम्हारे लिए उजाला करेंगे? वो अंधेरी कब्र है, उसमें ये कपड़े तुम्हारे लिए उजाला करेंगे? करेगा तो कौन सा लिबास करेगा? कौन सा कपड़ा करेगा? सफेद कपड़ा। कौन सा कपड़ा? सफेद कपड़ा कब्र में उजाला करेगा। तो ये मत भूलो मुसलमानों, ये मत भूलो। कब्र में जो आने वाली चीज, काम आने वाली चीज है वो नमाज है, जो आज हमारे सरासर नौजवान भाई नहीं पढ़ते। आज हमारी मस्जिदों में सिर्फ बुजुर्ग आते नमाज पढ़ने। क्यों? रमजान में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ अपनी कौम के लोगों से, ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह के बंदे नहीं हो क्या? आज हमारी कौम का वो हाल हो गया जैसे कि मुर्दा हो जाता है ना इंसान, उसके लिए रोते हैं कि उठ जा उठ जा। इसी तरह आज हमारी कौम को बोलना पड़ता है। आज कितने उलमा इकराम भी इस बात को बोलते हैं, हमारी कौम को बोलना पड़ता है कि आज चल नमाज पढ़ने आजा आजा। लेकिन मेरी कौम, अल्लाह अकबर, कोई कह देगा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कहेगा। कोई कहेगा गैर मुस्लिम जा रहा है। कौन कहे? गैर मुस्लिम जा रहा है। क्यों? हमारे नबी जैसा तो दुनिया में कोई नहीं, लेकिन अगर उनकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसी, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसा तरीका अगर हमारे घर की भी बेटियां, हमारे घर की माँ बहनें ये
طریقہ استعمال کرنے لگے تو آج ہمارے نبی کا سر اتنا اونچا ہو جائے گا، اللہ اکبر، ہمارے نبی کی امت کہلائیں گے ہم۔ آج ہماری قوم کے نوجوان بال ایسے کٹواتے ہیں، کوئی کہے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے؟ کہے گا کوئی؟ آپ ہی لوگ کہیں، نہیں کہے گا نا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے بال کو تو کیا، انسان نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیکھے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے کبھی ٹوپی ہٹی نہیں دیکھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے کبھی ٹوپی نہیں ہٹی۔ آج ہماری قوم کے لوگ ٹوپیاں اتار کر چلتے ہیں، کبھی ان کے سر ٹوپی نہیں رہتی۔ کیا ہے، اگر تم ٹوپی نہیں پہنتے ہو تو تمہیں کوئی بھی بولتا ہے اے بھائی کہاں جا رہا ہے، اے کہاں جا رہا ہے رے تو، ایسے بولتا ہے نا۔ اگر آپ ایک دن ٹوپی لگا کر دیکھیں تو آپ لوگوں کو لوگ آئیں گے، بھائی السلام علیکم، اتنی عزت ہے ٹوپی کی۔ آج ہماری قوم کے نوجوان لڑکے جو ہیں گانا سنتے ہیں، اگر گانا سنتے ہو نا تو آج میری اس بات کو پورا سننا، گانا جو سنتا ہے نا، اللہ اکبر، توبہ کر لو ابھی بھی۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس محفل میں آنے کے بعد اگر ہمیں عقل آ جائے تو یہ سوچ لینا ہے، میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کی عورتوں، میری قوم کی بچوں، میرے قوم کے بچیوں، میرے قوم کے بچوں، میرے قوم کے بزرگوں، جتنے بھی لوگ اس محفل میں آئیں اور ویڈیو دیکھیں گے ان سب سے گزارش ہے کہ گانا سننا چھوڑ دے، کیونکہ گانا جو ہے سننے والے کا حشر بہت برا ہوگا۔ یاد ہے، جانتے ہیں آپ، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا کانچ ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا کانچ۔ تو میری قوم کے نوجوانوں سے، بچیوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، بزرگوں سے سب سے میری گزارش ہے کہ گانا سننا چھوڑ دیں۔ آج ہمارے اسلام پر ہر کوئی انگلی اٹھا کر چلے جاتا ہے، ہمارے اسلام پر ہر کوئی برا بول کے چلے جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس چیز کی وجہ ہمارے نوجوان بچے ہیں اور بچیاں ہیں۔ یہ غلطی سراسر انہی کی وجہ سے ہو، انہی کی وجہ سے آج ہماری قوم کو اتنا سننا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ ہماری بیٹی گھر سے باہر جا رہی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ ہے، ہماری بیٹی گھر کے باہر جا رہی ہے، اس کے بدن پر نقاب ہے، ہماری بیٹی گھر کے باہر جا رہی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ ہے، اس کے چہرے پہ نقاب ہے، اس کے بدن پر نقاب ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری بیٹیاں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے، اس کے سر پر نقاب ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر نقاب ہے؟ نہیں ہے۔ ہماری بیٹیاں انسٹاگرام پر ویڈیو بنا رہی ہیں، فیس بک پر ویڈیو بنا رہی ہیں، موج پر ویڈیو بنا رہی ہے، ہر ایپ پر ویڈیو بنا رہی ہیں، اس کے سر پر نقاب ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ گھر والوں کی غلطی ہے۔ کیوں؟ بیٹی کو موبائل دیا جائے؟ نہیں دیا جائے۔ بیٹی کو 50,000 کا گہنا دلا دو، 50,000 کا نقاب دلا دو، لیکن 5,000 کا موبائل نہ دلاؤ، 50,000 کا موبائل نہ دلاؤ، 5,000 کا بیٹی کو نقاب دلا دو، 5,000 کا بیٹی کو نقاب دلا دو، 50,000 کا بیٹی کو گہنا دلا دو، لیکن بیٹی کو 50,000 کا موبائل بھی نہ دے، 5,000 کا موبائل نہ دے، جہاں تک کہ سستے سے سستا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا موبائل نہ دے، کیونکہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں۔ یہ آج ہماری قوم کے ماں باپ کی سب سے بڑی بھول ہے کہ بیٹیوں کو موبائل دے رہے ہیں۔ یہ ہے کہ بیٹی بغیر باپ کی اجازت سے، بغیر ماں کی اجازت سے موبائل کسی کا فون بھی آ جائے نہیں اٹھا سکتی۔ اور بیٹیوں کو فون اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، گھر میں ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، سب کوئی سامنے ہے، تو بیٹیوں کو موبائل کس بات دینا؟ کس بات کے لیے دینا؟ جب باپ بھی سامنے ہے، ماں بھی سامنے ہے، بھائی بھی سامنے ہے، تو بیٹیوں کو موبائل کس لیے دینا؟ میں پوچھتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں سے، کس لیے اسے موبائل دے رہے ہو؟ کس لیے اسے بغیر پردہ گھر سے باہر نکال رہے ہو؟
اور بیटियों को घर से बाहर भी ना निकालिए। बात आ रही ना समझ में? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, सबसे मेरी गुजारिश है जिनकी बेटियां हैं उन्हें मोबाइल ना दें। ये मोबाइल एक ऐसी चीज है, इसमें अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी चीजें मोबाइल में हैं, तो कुछ वीडियो आई, उन पर हमारे ही बच्चे, हमारे ही नौजवान बेटियां, बेटे सब ये वीडियो अच्छी, इस पे लाइक दूं, फॉलो दूं, इसी पर अपनी वीडियो एडिट करूं। क्यों? वीडियो बनानी है तो अल्लाह अकबर, कुछ अच्छी चीजों की वीडियो बनाएं जो इंसान को भी फायदा दे, तुम्हें भी फायदा दे। आज हम लोगों को दिखाते हैं कि हम मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है। वो भी क्यों? अब आप पूछेंगे हम लोगों को दिखाते हैं क्या? जब तुम्हारी घर की नौजवान बेटियां मोबाइल पर गाने जैसी वीडियो पर बेपर्दा वीडियो एडिट कर रही हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है वो वीडियो, तो कहेगा भाई कोई गैर मुस्लिम है। और ये याद रखना कि एक मुसलमान के नाम खराब होने से पूरे मुसलमान का नाम खराब होता है। वो आप कहेंगे कैसे? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ठीक है? ये आप कभी मत भूलना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आज हम अपनी बेटियों को मोबाइल दे देते हैं, कभी हमने उसे कुरान दिया कि बेटी कुरान पढ़, कभी हमने उसे नमाज की दावत दी, बेटी नमाज पढ़, है क्यों? कभी हमने उसे ये कहा कि बेटी नमाज पढ़, बेटी कुरान पढ़, बेटी जितना हो कलमा पढ़। कभी हमने उससे कहा क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी कौम के सभी लोगों से इस बात की भी गुजारिश करता हूँ कि अपनी बेटियों को घर में कुरान देकर बिठाएं। ये मोबाइल जैसी चीजें काम ना आने वाली है। और अपनी बेटियों को नमाज की दावत दें और खुद भी नमाज पढ़ें। नमाज के ऊपर बात कहूँ तो आज मैं आपसे बताऊं, नमाज हमें हर किसी को पर फर्ज है। बच्चा बालिग हो गया तो नमाज के लिए दावत दो। बच्चा 10 साल का हो जाए, माँ बाप उसे कहें कि बेटा मस्जिद जा, नमाज पढ़ के आ, तो जो मांगेगा वो देंगे। बेटा 15 साल का हो गया, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बेटा 18 साल का हो गया, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बाप नमाजी बेटा शराबी। बहुत जगह ऐसा होता है। किसी किसी के माँ बाप पता है रातों को रोते अपनी औलाद के लिए कि या अल्लाह मेरी औलाद अच्छे रास्ते पर चले, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उस तरह मेरी औलाद भी पढ़े। लेकिन औलाद के दिल में शैतान जैसी चीजें भरी है। आज हमारी कौम के लोग, हमारे मुसलमान गुनाह कर रहे हैं। कल कयामत में अल्लाह कहेगा कि तुमने गुनाह क्यों किए? बताओ क्या कहेंगे? बहुत से लोग कहेंगे अल्लाह शैतान ने भड़का दिया। अल्लाह शैतान को जिंदा करेगा तो शैतान कहेगा कि मैंने इन लोगों से थोड़ी कहा था, मैंने तो इन्हें सिर्फ भड़काया था, मैंने हाथ पकड़कर थोड़े ही इन्हें कहा था कि तुम गुनाह करो, हाथ पकड़कर गुनाह के करीब थोड़ी ले गया था। और इस बात का शैतान ने अल्लाह से वादा किया है कि ऐ अल्लाह मैं तेरे सभी बंदों को अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊंगा। तो मेरे रब ने क्या कहा पता है? मरदूद, जब मैंने तुझे इस चीज की भी इजाजत दे दी, लेकिन ये याद रखना जो मेरे नेक बंदे होंगे, जो मुझ पर भरोसा रखते होंगे, मुझे अपना खुदा मानते होंगे, मेरे रसूलों पर भरोसा रखते होंगे, मेरे रसूलों पर ईमान लाते होंगे, वो तेरे भड़काव में हरगिज़ नहीं आने वाले। तो हमें गुनाहों की तरफ क्यों जाना? शैतान भड़का रहा है, किस लिए भड़का रहा है? हम सबको जहन्नुम में लेके जाना है। जहन्नुम में ऐसी आग है, जहन्नुम में
اللہ کبیرہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمارے ہر مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ آج ہم اپنا پورا وقت موبائل میں گزار رہے ہیں، اپنا پورا وقت بیکار کر رہے ہیں۔ جو ہمیں وقت دیا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے اسے بیکار کر رہے ہیں۔ آج ہمارا برتھ ڈے آ رہا ہے تو ہم خوش ہو رہے کہ ہمارا ایک سال اور آ گیا، ہمارا برتھ ڈے آ گیا، کیک کاٹ رہے ہیں۔ کیک کیوں؟ تمہیں تو اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ تمہیں رونا چاہیے، تمہیں افسوس ہونا چاہیے، تمہیں اسی دن سے نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ نہیں، کیک کاٹیں گے، دوستوں کو بلائیں گے، ڈی جے بجائیں گے، ناچیں گے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے سبھی نوجوان بچوں سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، سب سے، بزرگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہم اپنی اولاد کو اگر اپنے کنٹرول میں رکھیں گے نا تو کل یہی اولاد ہمارے کام آئے گی۔ آج ہمارے بہت سے ماں باپ بھی، بہت سی اولاد کے ماں باپ اس کو اجازت دیتے جا بیٹا کیک کھا۔ دیکھیے گھر کا نیم ہونا چاہیے کہ بچہ 10 سال کا ہو تو اسے نماز کی دعوت دے۔ برتھ ڈے کام نہیں آنے والا، نہ ڈانس کام آئے گا، نہ کچھ کام آئے گا۔ کام آئے گا تو اللہ کا کلام کام آئے گا اور اللہ کی عبادت کام آئے گی۔ پتہ چلا آج رات سوئے، کل صبح جنازہ نکل رہا ہے، کوئی پوچھے گا بھائی کس کی موت ہو گئی؟ بھائی فلاں فلاں کی موت ہو گئی۔ بھائی کل رات کو تو میں اس سے اچھا خاصا ملا، آج موت ہو گئی۔ موت کا بھروسہ ہے؟ تم جانتے ہو موت کب آنی ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام قوم کے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، جو اس محفل میں آئے ان سے بھی اور جو یہ ویڈیو دیکھیں گے ان سے بھی، کچھ ایسی غلطی نہ کریں کہ جو رات بھی گزر جائے ہم صبح ہمارا جنازہ نکلے۔ ایسی غلطی سے توبہ کر کر سوئیں۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے روز پیر دبانا کریں۔ 5 منٹ 4 منٹ، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو ماں باپ چھوٹے تھے بچے تو سارے دکھ اٹھاتے تھے، تو کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ اور نوجوان لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی سب سے گزارش ہے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو جو قرآن نہ سیکھے اور دین سیکھنے کی تو کوشش کریں۔ یہ جو ہمارے محفل میں آئے لوگ ہیں جو لوگ قرآن نہ سیکھے ہیں اور قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سمیر احمد 786 چینل کو سبسکرائب بھی کر کر اس سے دین سیکھنے کی توفیق لیں، اور اس پر بہت سی دین سیکھنے کی ویڈیو ڈالی جائے گی، اور اسی پر اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی ڈالا جائے گا جس سے آپ کال کر کر ہمیں اپنے دین سیکھنے کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہی چینل پر دین سکھایا جائے گا، تو آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ موبائل میں ہم جو پکچریں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اتنا ٹائم اس کو موبائل میں اگر انسان چاہے تو موبائل اتنی بھی بری چیز نہیں میرے بھائیوں، اتنی بھی بری چیز نہیں ہے۔ موبائل میں تم چاہو تو دین سیکھ سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس اتنی عقل ہو تب نا۔ ہمیں تو انسٹاگرام چلانا ہے، فیس بک چلانا ہے، موویاں دیکھنی ہے، فلمیں دیکھنی، موویاں دیکھنی ہے، گانے سننے ہیں، فلمیں دیکھنی، سب کچھ موبائل میں۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک بار اللہ رب العزت کا قرآن سن لوں، اللہ رب العزت کا قرآن سن لوں، اسی پر دین سیکھ لوں، نہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ لیکن ناچ گانے کی دعوت شیطان دیتا ہے، اور اچھی چیزوں کی تعلیم اللہ دیتا ہے، اچھی چیزوں کی دعوت اللہ دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاؤں، میرے جب بھی وہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں نا، کہیں بھی وہ واقعہ بیان کرتا ہوں یا جب بھی وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے نا تو میرا دل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے 70,000 مرتبہ پوچھا کہ اے میرے محبوب کچھ چاہیے تمہیں؟ میرے نبی نے 70,000 مرتبہ فرمایا اے اللہ مجھے کچھ نہ چاہیے، بس میری بخشش
میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور جب ہمارے نبی کا آخری وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح کھینچتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے نبی ہے اسرائیل، میری جو تم میری روح کھینچ رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے جسم میں کسی نے کاٹا چبھو دیا، لیکن اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام یہ بات یاد رکھنا، میری امت کی روح اس طرح نہ کھینچنا، اگر تم میری امت کی روح اس طرح کھینچو گے مجھے بہت درد ہوگا۔ سوچئے وہ نبی ہمارے لیے مرتے دم تک ہمارا خیال کر رہے، تو ہمیں بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن نہیں آتا ہے تو قرآن کو سیکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔